سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل کے سبق میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کو مشرک کہا، ابدی جہنمی کہا، اور یہ اعلان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا، بخشش کا اعلان کر دے گا، لیکن یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں، اس کی معافی نہیں. اللہ تعالی مشرک آدمی کو کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. ہم مشرکین مکہ کے عقائد سماعت فرما رہے تھے کہ ہم قرآن پاک کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں مشرکین مکہ کے عقائد ہم سے زیادہ توحیدی نظر آتے ہیں، ہم سے زیادہ پکے مشرکین مکہ کے عقائد ہیں. پھر بھی اللہ کے قرآن نے مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا؟ تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، ہم یہ مسئلہ جان لیں اور ہم شرک سے بچ کے توحید کی راہوں پر چلنے والے بن جائیں. کل آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر ہستی، ہر شے ختم ہو جانے والی ہے. اللہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. مشرکین مکہ یہ مانتے تھے. پھر مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن قرآن نے پھر بھی مشرکین مکہ کو کیا کہا جی؟ مشرک کہا. یہ انشاءاللہ عقدہ ہم حل کریں گے ایک دو درسوں کے اندر. جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ اختلاف کی اصل وجہ پڑھیں گے. آج آپ دیکھیں جی، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش، کرسی، یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ملکیت میں یہ سب کچھ ہو. سورہ مؤمنون نکالیں جی، 3-4 حوالے سورہ مؤمنون کی ہیں. سورہ مؤمنون آیت نمبر 84. پارہ نمبر 24 نمبر پارہ، یہ 25 مومنون. ہاں جی قلف ٹھیک ہے. 18 صفحہ نمبر بتاؤ جی. یہ ہے جی صفحہ نمبر 314 نمبر صفحہ، جہاں سے پاؤ شروع ہو رہا ہے اس سے اگلا صفحہ 314. عثمان آپ ادھر درمیان میں بیٹھو، ادھر وہ جہاں سے پیپر رولا بیٹھا. یہ دونوں طرف آپ نے قرآن حوالہ نکال کے دینا ہوگا. یہ جتنے بھی حافظ لڑکے ہو یہ پھیل کے بیٹھا کرو تاکہ سب کو حوالے نکالنے میں آسانی ہو. دیکھیں جی صفحہ نمبر 314 آیت نمبر 84. پہلے 84 کے اندر سوال ہوا، صفحے کے اوپر سے چوتھی لائن کا آخر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. لفظوں پر غور کرنا ہے، میرے پہ اتفاق نہیں کرنا. قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لمن الارض کس کے لیے ہے زمین؟ لمن کس کی ملکیت ہے؟ کون ہے وہ ہستی جو زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے؟ کون ہے؟ ومن فیہا اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ سوال کریں ان سے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ.
بتاؤ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہو، بتاؤ یہ کس کی ملکیت ہے؟ سیقولون، سیقولون سین شتابی کے، جلدی جلدی کہیں گے، ایک دم کہیں گے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہیں گے، للہ، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے۔ قل میرے محبوب فرما دیجئے افلا تذکرون، پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ مانتے ہو کہ زمین اللہ کی ملکیت، زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ آپ نے سنا ہے جی؟ ہاں، زمین کا ذرہ ذرہ کس کی ملکیت ہے؟ اور یہاں زمین کا ذرہ ذرہ کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ اماموں کی ملکیت ہوتا ہے، رسول اللہ کی ملکیت ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلا سوال دیکھیں۔ قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے من کون ہے؟ رب السماوات السبع، جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے ساتوں آسمانوں کا، سب سات اور سماوات آسمان، کون ہے جو ساتوں آسمان کا بنانے والا ہے اور ان کو چلانے والا ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ ان سے پوچھئے۔ سیقولون للہ، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں سیقولون للہ، جلدی جلدی کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا۔ قل افلا تتقون، میرے محبوب پھر فرما دیجئے نہ شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ مانتے ہو کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے سات آسمان بنائے، عرش بنایا، تو پھر بھی شرک کرتے ہو؟ مشرکین مکہ ہاں مانتے تھے ساتوں آسمان اور یہ عرش کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، دل کی تختیاں کھول کے اگلا سوال سننا ہے اور گھروں میں ترجمہ دیکھنا ہے، مجھ پہ اتفاق نہیں کرنا۔ قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے من کون ہے؟ بیدہی، جس کے قبضے میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ میرے محبوب ان سے پوچھئے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، وَهُوَ يُجِيرُ، آیت نمبر دیکھ لیں، وَهُوَ يُجِيرُ، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستی کسی بندے کو پناہ نہیں دے سکتی۔ اللہ جس کو چاہے چھوڑ دے، اللہ جس کو چاہے پکڑ لے، اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا اور اللہ کے چھڑائے ہوئے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ چھڑانے اور پکڑنے کا لفظ میں نے جان بوجھ کے ذکر کیا تاکہ آپ کو ضرب لگے۔ محمد کا، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ توحیدیوں کا عقیدہ ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ پناہ دینے والا اللہ، پکڑنے والا اللہ اور چھوڑنے والا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کنتم تعلمون، جانتے ہو تو بتاؤ، بتاؤ۔ سیقولون للہ، سیقولون للہ، جلدی جلدی کہیں گے اللہ ہی ہے جو پناہ دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ قل فانا تسحرون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر کہاں سے باولے ہوئے پھرتے ہو؟ انسان پر جادو ہو جاتا ہے نا، جادو، پھر کیا ہوتا ہے؟ باولا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تسحرون، کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ کہاں سے باولے ہوئے پھرتے ہو؟ مانتے ہو زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی، آسمان بنانے والا اللہ، ذرہ ذرے کا مالک اللہ، پھر بھی کہتے ہو کہ حصہ ہمارے بزرگوں کا ہے؟ نہیں ہے حصہ۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ لوگ قرآن کے نزدیک کیوں نہیں آتے؟ قرآن پھر وہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین،
ہم اس قرآن کو چھریوں کی طرح چلاتے ہیں مجرمین کے دلوں پر۔ یہ قرآن چھری کی طرح چلتا ہے اور مجرم اور عقیدے اور ایمان کے بدماش کو اس کی گردن اڑاتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشرکین مکہ سے بہتر عقیدہ نصیب فرمائے۔ وہ تو مشرک تھے نا، پتہ چلے گا مشرک کیوں تھے۔ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار بود، با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار بود۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنا ہے تو ذرا آنکھیں کھول کے آنا ہے، یہاں سے بندہ بچ کے نہیں جاتا۔ اللہ کے دربار میں کوئی دیوانہ آ بھی جائے تو اللہ کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے دربار میں کوئی آ بھی جائے تو نبی علیہ السلام زیادہ سخت ہیں، معافی دینے والے اور پکڑنے والے وہ ہیں، اللہ کی تو چلو خیر ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جائے نا کہ یہ بزرگ اللہ کے محتاج ہیں، بزرگ اور نبی ولی کس کے محتاج ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو محتاج کا لفظ ہے نا، اللہ کے محتاج ہے۔ بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا مجبور نہیں، اللہ کسی سے مجبور نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جو فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے کھیتیاں اگانا یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ آپ کو میں یہ جو وہ یجیر ولا یجار ہے نا، اس پر ایک حوالہ، یہ پناہ دینا کسے کہتے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کیا لکھا، کہتے ہیں اجرت فلانا علی فلان، جب ایک آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر بندہ پناہ دے کہ میں نے فلاں کو فلاں پر پناہ دی، یعنی آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو جو آپ کا دشمن ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی مجھے فلاں آدمی مارنا چاہتا ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، آپ مجھے پناہ دیں، تو میں کہوں گا تو میرے گھر میں آ گیا، تو اب میری پناہ میں ہے۔ جب آپ آئیں گے، آپ کہیں گے میرا دشمن میرے حوالے کرو، تو میں کہوں گا یار تو میرا منہ دیکھ لے، اس نے میری پناہ لی ہے، جب میرے سے چلا جائے گا پھر تو مار دیں۔ اب وہ میرے گھر میں ہے، اب وہ میری پناہ میں ہے، تو اسے مارنا یہ ہے پناہ دینا۔ اور فرمایا اذا اغسستہ منہ ومنعتہ یعنی وہو اللہ یغیث من یشاء ولا یغیث احد منہ احدا، اللہ ہے جو ہر ایک کی فریاد رسی کرنے والا ہے، ہر ایک کی فریادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ما سوا اللہ کے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی کی فریادیں پوری کرے اور اللہ کے مقابلے میں آ کے کسی کو پناہ دے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ آسمان سے بارش برسانا اور اس سے کھیتیاں اگانا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر حوالہ نکال سکتے ہیں تو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کون سا پارہ کا رسالہ؟ الیہ ردو، ہاں آخر الیہ ردو کا نکالو، میرے پاس یہاں پہ حوالہ نہیں لکھا ہوا، نکال اور بتا کدھر ہے، جلدی کر۔ لکھا ہوا ہوگا تو ڈھونڈنا پڑے گا، یہاں حوالوں کی فہرست لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کے پاس کتاب آئے گی تو آپ کو ہر عنوان پر 5-5 6 آیتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ ملا ہے؟ صفحہ نمبر بتاؤ نا پھر۔ چار سو 22 نمبر صفحہ ہے، 422 بن نہیں سکتا جی، 42 آپ نے بھی ڈھونڈ لیا، آپ نے کس پہ ڈھونڈا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
نہیں نکلا جی، ٹائم ہمارا اس حوالے سے نکل گیا کافی. جی مل گیا آپ کو بھی نہیں ملا کیسے؟ ولا انسان تو من نزل من السماء ایمان فاحیا بالارض بعد لا یقولن اللہ بالکل سورہ عنکبوت ہے. پہلے مجھے نکالنے دے پھر آپ نکالیں ورنہ سارے پھرتے رہیں گے وہاں پر. عنکبوت کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر عنکبوت کیا؟ بالکل صحیح، بالکل جی ٹھیک ہے. 300 آپ صحیح بتا رہے تھے. 300 آپ نے 42 بتایا تھا، 42 نہیں ہے، 324 نمبر صفحہ ہے. 21واں پارہ نکالے نا جی. سورہ عنکبوت، سورہ روم سے پچھلا صفحہ جی، 21ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے. اللہ، یہاں پہ 2 سوال اکٹھے آ گئے. پہلے آیت نمبر آئیں 21 پر، آیت نمبر 21 پر یہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کون ہے جس نے مسخر کیا. کل بھی آپ نے یہ والا سماعت لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے اللہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہاں سے روکے اور پھیرے جاتے ہو؟ جب یہ مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ آگے سنیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کون ہے جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے، اس پانی کے ساتھ زمین کو، من بعد موتھا، اس کے مر جانے کے بعد. زمین بنجر ہو گئی، کھیتی اگ نہیں سکتی، اب اس زمین کو ہرا بھرا کرنے والا کون؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اللہ. لَيَقُولُنَّ، ہاں آگے سنیں. سبحان اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے محبوب جب عقیدہ توحید ثابت ہو گیا تو پھر نعرہ مارو الحمدللہ. ہاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ عقائد دیے ہیں کہ مشرک بھی مان رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ، حاجت روائیاں کرنے والا بھی، ہاں پھر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو ذرہ برابر بھی اختیار حاصل نہیں. پیچھے آ جائیں جی 20ویں پارے کا پہلا صفحہ. سوال دیکھتے جائیں. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کتنے سوالوں کے اندر آج کے لوگ مانتے ہیں اور ایک دم کیسے پھرتے ہیں. اوپر سے شروع کریں، میں مختصر ترجمہ کروں گا. پورا صفحہ ہے. امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی. بتاؤ، نیچے آیت کے آخر میں آ جائیں. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آسمان سے بارش نازل کرنے والا اللہ، کھیتیاں اگانے والا اللہ. تو بتاؤ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، میرے محبوب بلکہ یہ قوم ایسی ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والی ہیں، نا انصافیاں کرتے ہیں. مان کے آگے چلے اگلی ہے. امن جا، یہ امن جو ہے نا یہ ام منقطع، اسے کیا کہتے ہیں؟ ام منقطع. ام منقطع اس کا معنی ہوتا ہے میرے محبوب انہوں نے پچھلے سوال کا جواب کیا دینا ہے، اگلا سوال کرو ان سے. پھر اگلا سوال ہے میرے محبوب انہوں نے اس کا کیا جواب دینا ہے، اگلا کرو. یہ سب کچھ مانتے ہیں، ہاں صرف یہ اقرار نہیں کرتے. امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرارا، رہنے کی جگہ. حدیث قدسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تو زمین تہتز حرکت کر رہی تھی، زمین حرکت کر رہی تھی. اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے،
پہاڑ میخیں، والجبال اوتادا، پہاڑ میخیں، میخ کتنی ہوتی ہے؟ جس طرح آپ دیوار کے اندر جب میخ ڈالتے ہیں جتنی اندر ہوتی ہے اتنی باہر ہوتی ہے۔ قرآن نے پہاڑ کو کیا کہا؟ والجبال، 1400 سال پہلے کہا۔ آج سائنس اس تحقیق پہ پہنچی، ابھی ناسا کی رپورٹ آئی ہے کہ پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہے اتنا زمین کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے 1400 سال پہلے کیا دیا تھا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنایا۔ یہ ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑ بنا دی۔ صحابہ کرام سوال کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں سے سخت بھی اللہ کی کوئی مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ اسی حدیث کے اندر کیا چیز ہے؟ فرمایا لوہا ہے۔ کیا ہے؟ وہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، پہاڑ کو بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں پہاڑوں کو کاٹ۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو شیء اشد من الحدید، اس لوہے سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ہے، جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ایو شیء اشد من النار، اس آگ سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، الماء، پانی ہے، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو شیء اشد من الماء، اس پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہوا ہے، جو پانی کو بھی بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے۔ ٹنوں ٹن بادل جا رہے ہیں، ٹینکر جا رہے ہیں، ٹن وزن ہے پانی کا، سبحان اللہ۔ اچھا، صحابہ کرام پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا ایک مومن آدمی جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ یہ تمام چیزیں ہر مخلوق کو توڑنے والی ہے، لیکن یہ جو صدقہ ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی ریاکاری نہ ہو۔ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے، یہ باقی ساری چیزیں مخلوق سے ٹکرا رہی ہے، لیکن یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سبحان، تھوڑی آپ کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ اور یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ تو زمین کو کیا بنایا جی؟ قرار۔ اگر وجعل خلالها انہارا، اللہ نے اس زمین کے اندر سے نہریں جاری کر دی۔ آگے سوال ہے، آگے چلے جی آیت کے آخر میں الہ مع اللہ، بتاؤ بھئی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بتاؤ بھئی فاروق اعظم مسجد والا کوئی ہے الہ؟ اتنی خوبصورت صفتوں والا ہمارا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے، ہاں جانتے نہیں ہیں۔ کیوں کہا؟ یہ سب کچھ عقیدے رکھ کر بھی ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ سبحان۔ اگلا سوال ہے، سبحان، اس سوال کے اندر پاکستانی ڈنڈی مارے گا۔ یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک پاکستانی پڑھے گا تو یہ مشرکین مکہ کے ساتھ عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگلی آیت آئے گی تو مشرکین مکہ سے پھر جائے گا، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں پھر مشرکین مکہ والا عقیدہ بنا لے۔ انا للہ و انا، یہ درمیان والی آیت کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی تو مانو نہ سنو۔ امن یجیب المضطر، سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کر کے اللہ کے حضور دعا کیا کریں، اللہ انشاءاللہ دعا رد ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو جی جی کر کے جواب دیتا ہے بے بس اور لاچار کو؟ یجیبو، جی جی کر کے جواب دیتا ہے۔ ہاں کبھی اللہ کے قرآن نے ساری مثالیں ذکر کی، کوئی مانے گا۔ جب بندہ بے بس ہو جائے، لاچار، یعنی سارے دروازے ختم ہو گئے، سارے دروازے بند ہو گئے،
کوئی دروازہ نہیں تو اب کہتا ہے یا اللہ میری سن. اللہ کہتا ہے جیو مرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو مشہور حدیث قدسی ہے، ایک آدمی ساری رات اپنے بت کو سامنے رکھ کے کہتا یا صنم یا صنم یا صنم، او بت میں بڑی پریشانی میں ہوں، میری پریشانی دور کر. وہ جواب نہ دیتا. کیسے دیتا؟ بت جو تھا ایک دن اس کو اونگ آئی، اس کی زبان سے نکلا یا صمد. کیا نکلا؟ یا صمد. صنم کی جگہ پہ صمد نکلا. اللہ کہتے ہیں جیو میرے بندے، جیو میرے بندے، تجھے کیا کام آ پڑا ہے مجھ سے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ یہ تو صنم صنم کہنے والا آدمی تھا، غلطی سے اس کے منہ سے صمد نکل گیا، آپ کہہ رہے ہیں جیو میرے بندے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں صنم بھی اس کو جواب نہیں دیتا، صمد بھی نہ دے تو پھر صنم اور صمد میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر صنم اور صمد میں کیا فرق؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کس کے در پہ جا رہے، کس سے کٹے اور کس سے جا؟ اللہ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے بے بس اور لاچار آدمی؟ وہ اللہ کا پیغمبر بے بس ہوا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر، سارے پردے ختم، اور اللہ کا پیغمبر کیا کہتا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک. وہاں لا الہ کیوں ذکر کیا؟ ہاں اللہ 7 پردوں کے اندر موجود ہوں، پردوں کے اندر سے دیکھنے والا تو، تیرا شریک کوئی نہیں. اللہ ان پردوں کے اندر سے سننے والا قبر والا آدمی نہیں، پردوں کے اندر سے سننے والا بزرگ نہیں، ہستی نہیں، پیر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پردوں کے اندر سے سننے والا اللہ، اللہ کا شریک کوئی نہیں. اللہ کا شریک خدا را اپنا عقیدہ قرآن والا، خدا را اپنا ایک کبھی بن گیا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، میری تو کم سے کم ہو ہی جائے گی، میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی. امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو جی جی کر کے بے بس اور لاچار آدمی کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاؤ جب وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی برائی کو اللہ کھول دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اس کی پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بنایا تمہیں زمین کے اندر جانشین. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور الہ ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں ہے، لیکن ہمارا پاکستانی بھائی کہتے ہیں ہے. اللہ ہم سب کو شرک کی دلدل سے نکالے. یا پریشانی کے اندر یا اللہ مدد کا نعرہ لگانا ہے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگانا. پریشانی کے اندر یا اللہ مدد کا نعرہ لگانا ہے، یا غوث پاک مدد کا نعرہ نہیں لگانا. پریشانی کے اندر مسجد میں آنا ہے، اللہ کے لیے 2 نفل پڑھنے ہیں، صدقہ کرنا ہے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. پریشانی کے وقت کسی دربار پر جا کر ماتھا ٹیک کر چند پیسے دے کر اس کو خوش نہیں کرنا کہ وہ میری پریشانی کو دور کرے. نہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، کسی بزرگ کے گھر میں نہیں جانا. ہاں یہ عقیدہ بناؤ، وگرنہ نجات نہیں ہے، وگرنہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں جی اگلی آیت میں آپ پھر مشرکین مکہ اور پاکستانی اتحاد کرنا ہے. اتحاد بین المشرکین، اتحاد بین المشرکین. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ظلمات البر، دریا کے اندھیروں کے اندر راہیں دکھانے والا کون؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پوچھو نہ کوئی اور الہ ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بہت بلند و بالا ہے. فی ظلمات البر پر آخری حوالہ دیکھیں اور پھر ہمارا ٹائم بھی ہو جائے گا. فی ظلمات دریاؤں کے اندر مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ دریائی مسائل میں نجات دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے.
دریاؤں میں ہمارے بابے نہیں پہنچ سکتے، دریاؤں میں ہمارے بابے نہیں پہنچ سکتے۔ حوالہ دیکھیے جی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 اور سورہ عنکبوت کھولی ہوئی یہیں سے نکالیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر، بلکہ آخری آیت جو پہلے آپ نے نکالی تھی، ابھی ہم نے سورہ عنکبوت نکالی ہوئی ہے، 21ویں پارے میں دوبارہ جائیں نا، جو صفحہ آپ نے پہلے کھولا ہوا تھا وہی کھولیں، آخری صفحہ وہ آسان والا ہے۔ یہ مضمون اللہ کے قرآن نے 5 جگہوں پر بیان کیا کہ مشرکین مکہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ جو پہلے صفحہ نکالا ہوا تھا وہی، اگلے صفحے کی ابتدا سے نیچے والی لائن دیکھیں، آیت نمبر 25 دیکھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، فَإِذَا رَكِبُوا اور جب یہ لوگ، پس جب رکبو سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کشتیوں کے اندر، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، سبحان اللہ، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے پکار کو، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے پکار کو، صرف یا اللہ، صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکیوں کی طرف، اذا ہم یشرکون، اچانک ہی وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کشتیوں کے اندر کہتے ہیں یا اللہ مدد، باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں دیکھا ہمارے بابا اور کے پہنچے سن، بابا اور نے کرنیاں ویکھیاں نے، ہاں فوراً دریائے پہنچ کے سن، اور گھوڑا دوڑاتے امام حسین دریا کے اوپر سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے، کس نے پکارا ہے مجھے، میں اس کی پکاروں کو دور کروں، اور جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے ہمیں نکالنے والا، اللہ تو ہی ہے، ہاں وہ والا بھی ہے لیکن وہ آپ کو دکھاؤں گا نہیں، وہ آپ سن لیں، کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ میاں بیوی بیٹھے اور دعا کر رہے ہیں اللہ اولاد دے دے، ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں، کسی کو تیرے ساتھ شریک، اور جو ہی اولاد دی کہنے لگے پیراں دیتا، پیراں، نبی علیہ السلام دی کرم نوازی ہے جی، اولاد ہوگی ساڑھے گھر، ساڑھا گھر بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ اللہ اذا ہم یشرکون، اچانک شرک کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، ابو جہل کے بیٹے جا رہے ہیں، کسی نے آواز دی اکرمہ بن ابی جہل، پیچھے مڑ کے رسول اللہ کی محفل میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اکرمہ بن جہل ابی جہل کے نام سے بلایا گیا ہے، لوگوں کو بتا دو میں اکرمہ بن اسلام ہوں، میں اکرمہ بن ابی جہل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب فتح مکہ ہوا یہ سارے بھاگے، ان میں سے اکرمہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھے، اکرمہ بھی، جب اللہ کسی کو مسئلہ سمجھا دے، اکرمہ جب سوار ہوئے، سنن نسائی کی روایت ہے، رکب البحر، سوار ہوئے کشتی کے اندر اور دریا کے اندر سوار ہو کے جا رہے ہیں، فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ، اچانک کشتی کو گھیر لیا بھنور نے، آگے طوفان بھائی، قال اصحاب السفینہ، وہ کشتی والا ملاح کہنے لگا اخلصوا، کیا کہنے لگا، اخلصوا، خالص اللہ کو پکارو، کس کو پکارو، خالص اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا، تمہارے الہ اور تمہارے بابے دریا کے اندر تمہیں کخ بھی کام نہیں آئے گے۔ اچھا اکرمہ کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم یہ بات تو کہہ رہے، دل پہ بات لے، اللہ لئن لم ینجنی، اللہ اگر تو نے مجھے نجات دی، من البحر، اس دریا سے، تو پھر سن لے اے ملا، سن لے، جب دریا کے اندر خالص اللہ نجات دینے والا ہے تو لا ینجینی فی البر غیرہ، خشکی کے اندر بھی اللہ کے علاوہ نجات دینے والا،
مسئلہ سمجھ آ گیا اکرمہ رضی اللہ تعالی. اللہم ان لک علی عہدن، اللہ میرا آپ سے وعدہ رہا اگر آپ نے مجھے بچایا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں گا حتی اضع یدی فی یدی، یہاں تک کہ میں اپنا ہاتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں گا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ وہ آئے اور مسلمان. مشرکین مکہ دریاؤں میں کس کو پکارتے تھے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سفر کر کے آ رہے تھے سرگودا کے پاس. سفر کر کے آ رہے تو کشتی کا سفر تھا، تو وہاں پہ کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، فنی خرابی آ گئی. تو بندہ اندر بیٹھا ہوا تھا کشتی کے، تو اس نے نا فوراً بغداد شریف کی طرف منہ کیا. کدھر منہ کیا؟ شاہ عبد القادر شاہ جیلانی کے بغداد کی طرف منہ کیا. یوں کہا. شیخ القرآن کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں گھوم کے اس کے آگے سے آیا اور اس کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے وہ میرا ہاتھ موڑے اور بغداد کی طرف کرے، میں اپنا ہاتھ کروں اس کی طرف. کہ مولوی صاحب مجھ سے نہ مانگ، بغداد والے سے مانگ. اور میں نے کہا بندے دے پترا بغداد والے سے نہ مانگ، اللہ سے مانگ. بغداد والا میں کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آج جمعرات کا دن ہے، کل میں نے تعلیم القرآن جا کے جمعہ پڑھانا ہے، اور بغداد والا آتا ہے تو 12 سال بعد بیڑا نکالتا ہے. کب نکالتا ہے؟ یہ نیچے اس کی تندور والی دکان تھی، پتہ نہیں اب وہ تصویر لگی ہے کہ نہیں لگی. یہ جو بلا ہے نا مرغی والا، اس کے ساتھ جو تندور ہے وہاں پر تصویر لگی ہوئی تھی. وہ ایک بزرگ ہیں، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور یوں انگلی سے بیڑا باہر نکالا. دیکھیے آپ نے وہ تصویر، اور بندے اس بیڑے سے گر رہے ہیں. وہ کیا بابا عبد القادر شاہ جیلانی نے 12 سال بعد بیڑا نکالا تھا. کتنے سال بعد؟ تو شیخ القرآن کہنے لگے میں نے اسے کہا کہ وہ 12 سال بعد آئیں گے، میرا جمعہ رہ جائے گا. اس ہستی کو پکار جو جلدی جلدی آئے اور آ کے ہمیں اس کشتی والے معاملے سے نجات دے. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا دریائی مصائب میں نجات دینے والا اللہ ہے. ہر مشکل اور ہر پریشانی کے اندر اللہ کو پکارتے تھے. پھر بھی اللہ نے مشرک کہا او پاکستان والوں، اور تم عقیدہ اپنا کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ہر مشکل اور ہر پریشانی میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. کل انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ مشرکین مکہ حاجی بھی تھے اور نمازی بھی تھے، ساڑھے نالوں چنگے سے. کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.